اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے میری وحدانیت کا بھی اظہار ہو محبوب تیری زبان سے۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد، تو یہاں بھی قل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، رب کی محبت میں مستغرق ہونا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کی ایک ہی منزل ہے، اور وہ راستہ کون ہے جو میرے مصطفیٰ پہ کہتا ہے، اور وہ منزل کون ہے جو مدینہ گنبد خضرا کا حرم پاک ہے، سرائے دل نواز ہے۔ یہی وہ منزل ہے، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ نقش پا ہے جن پہ چلتے چلتے بندہ خدا کی محبت میں ڈال جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے حضور کی اتباع ضروری ہے، اطاعت رسول ضروری ہے، اور اطاعت اور محبت کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ اتباع اور محبت دو الگ الگ پہلو نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے مجھے حضور سے محبت تو ہے لیکن میں اطاعت نہیں کر سکتا، مجھے حضور سے پیار تو ہے لیکن میں اتباع نہیں کر سکتا، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ حضور کے ساتھ بے وفائی ہے۔ تو محبت کب کامل ہوگی؟ محبت کا دعویٰ کب سچا ہوگا؟ محبت کی تکمیل کب ہوگی؟ محبت کو عروج کب ملے گا؟ محبت کو منزل کب ملے گی؟ محبت کو لذت حلاوت اور کیسری کب نصیب ہوگی؟ جب مصطفیٰ کے قدموں کے نشانوں پہ سر رکھ دیا جائے گا۔ بغیر اتباع رسول کے محبت کا دعویٰ کامل نہیں ہے۔ میرے بزرگ اللہ ان کی مرکز انور پہ کروڑوں رحمتوں کا نمون۔ ایک مثال دیا کرتے ہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ سبحان اللہ۔ لیلا اپنے مجنوں کے پاس چوری بنا کے اپنے ہاتھوں سے دیسی گھی روز بھیجتی تھی، اور وہ قریب پہ چوری لے کر مجنوں کے پاس جاتی تھی، لیلا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی۔ اسے راستے میں کوئی بناوٹی مصنوعی نام نہاد مجنوں مل گیا، پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا مجنوں کو چوری کھلانے جا رہی ہوں، لیلا نے کہی ہے۔ ہاں مجنوں تو میں ہوں۔ اچھا اگر تو مجنوں ہے تو تیرے لیے ہے۔ تو اس نے وہ چوری کھا لی، دوسرا دن ہوا پھر کھا لی، اب وہ راستے میں اسی جگہ انتظار میں بیٹھتا کہ وہ چوری والی آئے گی کنیز لے کر تو میں ہڑپ کر جاؤں گا۔ اب ایک مرتبہ اپنے محل کے چوبارے پہ کھڑی ہوئی لیلا نے سوختہ جہاں مجنوں کو دیکھا، جسم بڑا کمزور ہوا پڑا تھا، تو اس نے کہا وہ چوری میں روز بنا کے دیکھتی، مجنوں تو اتنا لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، ہو نہ ہو کوئی راستے میں جیلی مصنوعی 2 نمبر مجنوں مل جاتا ہے جو میرے مجنوں کی بجائے وہ مجنوں بن کے میرے ہاتھوں کی چوری کھا جاتا ہے۔ اب اس نے اگلے دن چوری کے ساتھ ایک پلیٹ اور چوری بھی دے دی، اور کنیز سے کہا کہ مجنوں کو جا کر کہنا کہ روز تمہیں چوری کھلاتی رہی ہوں، آج تیری لیلا کو تیرے گوشت کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اللہ۔ اب جب وہ پہنچی تو اس نے کہا یہ تو چوری کا ڈبہ ہو گیا، اور یہ چوری اور یہ پلیٹ کا اس لیے ہے تاکہ چوری بعد میں ہوگی۔ لیلا نے کہا ہے کہ مجنوں سے کہنا آج تیرے گوشت کی
کاٹ کے اس پلیٹ میں ڈال۔ تو اس نے کھلکھلا کے کہا تو بھی جلی ہو گئی ہے، میں چوری کھانے والا ہوں، خون دینے والا، گوشت دینے والا کوئی اور بن ہو، جا اسے تلاش کر۔ اللہ، تو ہم کون ہیں چوری کھانے والے مجرم؟ نعرے بڑے زور سے لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن داڑھی رکھنا قبول ہے؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، مسجد میں آنا قبول ہے؟ عشاء کی نماز